ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بات آئی، اور بالکل صحیح بات آئی، کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی جماعتیں جاتی تھی آپ ان کو جھنڈا دیتے تھے، پڑھا ہوگا آپ نے فضائل میں، تو میں بھی اپنی ہر جماعت کو جھنڈا دوں۔ اب مشورے میں بات رکھی، کہا حضرت 2 دن کے بعد شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب آنے والے ہیں، ان سے رائے لے لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں مانتے نہیں ہو تم، میں کہہ رہا ہوں نا، ایسا نہیں تھا۔ شیخ الحدیث صاحب آئے تو الیاس صاحب نے بولا زکریا، وہ تو بھتیجے تھے، زکریا میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ میں اپنی ہر جماعت کو جھنڈا دوں۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چچا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن آج کل جھنڈے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ہو گئے ہیں، لہذا آپ اپنی جماعتوں کو جھنڈے دیں گے تو آپ کی جماعت بھی ایک سیاسی جماعت ہو جائے گی۔ ہاں نہیں دوں گا، نہیں دوں گا، یہ نہیں کہ میں نے جو کہا میری بات مانتے نہیں ہو، میں ذمہ دار ہوں، نہیں نہیں نہیں۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ سمجھا دیں، نہیں سمجھنا اللہ سمجھا دیں، ہاں دھوکے سے نکلو۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، ایک مولوی صاحب آئے، اور وہ مولوی صاحب ہر جمعہ کو ان کا بیان وہی، تبلیغ والے ایسے، دعوت والے ایسے، تبلیغ والے ایسے، دعوت والے ایسے، ہوتا ہے نا، اور مجمع بھی سبحان اللہ۔ کس پر سبحان اللہ کہہ رہے ہو تم؟ اب اس میں کچھ ساتھی تھے، ان کے دل میں بات تھی کہ یار اے امام صاحب کو کسی بہانے سے نظام الدین لے جاؤ، مولانا یوسف صاحب کی خدمت میں لے جاؤ۔ اب ایک دم سے کہو تو دکھتی رگ دباؤ گے تو بھڑکے گا آدمی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جائیں گے؟ کیوں نہیں جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ دعوت میں حکمت کی ضرورت ہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک جگہ جماعت پہنچی تو پورا گاؤں مرتد ہو چکا تھا، اور گاؤں والوں نے کہا بھائی آنے میں دیر کر دی ہے، ہم نے تو اسلام چھوڑ دیا ہے۔ اب اس موقع پر قرآن، حدیث، جنت، جہنم، آگ، یہ کوڑے کام آتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا تو اسلام چھوڑتے ہی نہیں۔ فکر کے ساتھ چلے، ہم تقاضوں کو سوچے، کام کو سوچے۔ اللہ کی ایک ترتیب ہے، کام اس پر کھولے گا جو فکر مند ہوگا، اور کام اس سے لیا جائے گا جو قربانی والا ہوگا۔ اذان کا مسئلہ آیا، بھائی لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے، کسی نے کہا ناقوس بجاؤ، کسی نے کہا آگ جلاؤ، کوئی بات طے نہیں ہوئی، لیکن مسئلہ اہم ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام بھی اکثر علماء بھی نہیں جانتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، شاید آپ نے بھی پہلے بار سنا، وہ فکر لے کے سوئے کہ یار مسئلہ ہے، مسلمانوں کو لانے کا ہے نماز کی طرف، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے، کوئی مسئلہ طے نہیں ہو رہا۔ تو سوئے تھے اور ایک فرشتہ ناقوس بجا رہا تھا۔ وہ ناقوس جو ہوتا ہے نا، وہ بیل کے سنگ کی طرح ہوتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، پھر وہ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے خواب میں اس آدمی سے کہا ناقوس دینا ہے، کیا کرو گے؟ کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلائیں گے، کہ اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ کہ بتاؤ۔ تو اس نے اذان پڑھی، وہ فرشتہ تھا۔ صبح ہوئی، صبح سویرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا ایسا ہوا اور یہ کلمات مجھے بتائے گئے، ان پر کھلا اس لیے کوئی فکر میں تھے۔ آپ نے فرمایا بلال کو سکھا دو، اس لیے کہ بلال قربانی والے تھے۔ اذان حضرت بلال سے دلوائی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے چادر گھسٹتے ہوئے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے یہ دیکھا، وہی دیکھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے دے۔
تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لے گئے، واپسی میں تو نظام الدین ہی پڑھتا ہے، کہا حضرت یہ مولوی یوسف یہاں رہتے ہیں، جب بھی دیکھو مولوی یوسف چلو دیکھ لیتے ہیں۔ تو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں کہیں بھول نہ جاؤں، تو وہ امیر صاحب کے دل میں اللہ نے فکر پر بات کھولی، سب مردوں کو جمع کیا، تم نے اسلام چھوڑ دیا کہ چھوڑ دیا؟ کہ اسلام چھوڑ سکتے نہیں، ختنہ کرائیے کہ کرائیے، بدلو اس کو پہلے پھر اسلام چھوٹے گا۔ سمجھ میں آ گئی، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ حکمت ہوتی ہے، انہوں نے یوسف صاحب کے کان میں پہلے بات پہنچا دی تھی۔ گئے، دسترخوان تیار تھا، بٹھایا، اب گھر میں سے کھانا آ رہا ہے، روٹی آ رہی ہے، سالن آ رہا ہے، پھر استنجا کی حاجت ہوئی تو کرسی، ایک آدمی نے اندر کرسی رکھی، تو وہ جو مولوی صاحب تھے غصے ہو گئے، مجھے کھلانے پلانے کے لیے لائے ہو، تمہارا مولوی یوسف کہاں ہے؟ کہا حضرت جو آپ کو روٹی دے رہے تھے، جو آپ کو سالن دے رہے تھے، جنہوں نے آپ کے لیے کرسی رکھی، وہی مولوی یوسف ہے۔ اچھا پھر کام حق ہے۔ اور ایسے لگے کہ موت اللہ کے راستے میں آئی ہے۔ وہ تو زندگیوں سے سمجھ میں آتی ہے بات، تقریروں سے نہیں آتی، تحریروں سے نہیں آتی، تدبیروں سے نہیں آتی۔ ہمارا کام قربانی ہے، ہمارا کام اخلاص ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہم کو جس راہ پہ چلایا ہے اس راہ سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے، اس راہ پر اللہ کی مدد ہے، غیبی تائید ہے اللہ کی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نظام الدین آیا کہ بھائی وہ مولوی یوسف و مولوی انعام کہاں ہیں؟ کہا اوپر 2 چھتی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ ایک پیاز کاٹ رہے تھے اور ایک مسالہ پیس رہے تھے۔ یہ ہے کہ ہاں یہ ہے تو کام حق ہے۔ اتنا بڑا آدمی پیاز کاٹ رہا اور اتنا بڑا آدمی مسالہ پیس رہا۔ کام کو سمجھا دیتا ہے، کوئی عہدہ نہیں، کوئی ڈگری نہیں، کوئی بڑاپن نہیں، کوئی دعویٰ نہیں،